रुको, ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी और आपके पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकते हैं। आज मशरक़ वुस्ता जल रहा है, ईरान में तनाव है, अफगानिस्तान में अफरा तफरी, पाकिस्तान में खौफ। हर तरफ से खबरें आ रही हैं, जंग की, तबाही की, मौत की। और आप बैठे सोच रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा घर महफूज है या नहीं। क्या आपको मालूम है कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया का कोई बम नहीं तोड़ सकता? वो है अल्लाह का जिक्र, दुआ और वज़ाइफ। आज की वीडियो में आपको मिलेगा वो खास आयतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के वक्त पढ़ते थे, वो दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और आग ठंडी हो गई, वो वजीफा जिससे आपका घर, खानदान और मुल्क महफूज होगा। सुबह से रात तक मुकम्मल प्रोग्राम, सिर्फ 15 मिनट रोजाना। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हालात में क्या पढ़ें, मुकम्मल रहनुमाई। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। बस अगले चंद मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूं जो हर मुसीबत में काम आता है। जब मशरिक़ वुस्ता के उफ़ुक़ पर जंग के बादल छाए हुए हैं, जब ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बेयकीनी की फ़िज़ा है, जब मुसलमान भाई बहन खौफ, बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना ही एक मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी आगाह रहो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। आज हम आपको वो ख़ास वज़ाइफ, दुआएं और अज़कार बताएंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम जंग और मसाइब के वक्त पढ़ा करते थे। ये वज़ाइफ ना सिर्फ आपको अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे, बल्कि आपके दिल को सुकून, आपके घर को हिफाजत और आपके मुल्क को इस्तेहकाम देंगे इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा, सुबह शाम के ज़रूरी हिफाजती वज़ाइफ। जब हालात ख़तरनाक हों, जब जंग की आग पास हो, जब दुश्मन ताकतें मुतहर्रिक हों, तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त कुछ ख़ास अज़कार पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये अज़कार अहादीस सहीहा से साबित हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने इन्हें मुजर्रब पाया है। आयतल कुर्सी, तमाम वज़ाइफ की मलिका। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोकती है, और जो शख्स इसे सोते वक्त पढ़े तो अल्लाह ताला एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसे सुबह तक शैतान से महफूज रखता है। ये आयत जंगी हालात में रोज़ाना 7 मरतबा पढ़नी चाहिए, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। सूरतुल फलक और सूरतुन नास, दुश्मन के शर से हिफाजत। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये दोनों सूरतें जंग, साजिश, जादू, हसद और दुश्मन के शर से हिफाजत का ख़ास ज़रिया है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि आज रात कुछ आयात नाजिल हुई हैं जिन जैसी कोई नहीं देखी गई? वो मुअव्वज़तैन है। इन सूरतों को सुबह 3-3 बार और रात 3-3 बार पढ़ें। जंगी माहौल में 7-7 बार पढ़ना अफजल है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, गुनाहों से माफ़ी और आफ़ात से निजात। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को यकीन के साथ दिन में पढ़े और शाम से पहले मर जाए तो वो जन्नती है, और जो रात में पढ़े और सुबह से पहले मर जाए तो वो जन्नती है।
جنگی حالات میں جب موت سامنے ہو یہ دعا انسان کو اللہ کی معافی اور جنت کی بشارت دیتی ہے۔ دوسرا حصہ، جنگی حالات کی خاص دعائیں۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار مواقع آئے جب مسلمانوں نے دعا اور وظائف کو اپنا ہتھیار بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات دعا کی۔ غزوہ احد میں صبر و دعا کو ڈھال بنایا اور غزوہ احزاب میں اللہ کے ذکر نے مسلمانوں کو قائم رکھا۔ دعائے نصرت، فتح و نصرت کی دعا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت 250 میں ہے۔ غزوہ طالوت میں مومنین نے یہی دعا مانگی تھی اور اللہ نے انہیں جالوت کے لشکر پر فتح دی تھی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ دعا انتہائی مناسب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈھانک دے، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اسے روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ دعائے استغاثہ، مصیبت میں اللہ کو پکارنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں، جب دشمن چاروں طرف سے گھیر لے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہی وہ کلمہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑھا جب لوگوں نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے اور اللہ نے نعمت اور فضل کے ساتھ واپس کیا۔ اسے جتنی بار پڑھ سکیں پڑھیں، بالخصوص مشکل وقت میں۔ حصن المسلم، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے دو اسما یا حیو یا قیوم یعنی اے ہمیشہ زندہ، اے ہمیشہ قائم، ان کا وسیلہ لے کر یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنی رحمت سے ہماری داد رسی فرما، ہمارے سارے معاملات سنوار دے اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ پر نہ چھوڑ۔ جنگی حالات میں روزانہ 100 بار پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ دفع بلا کی دعا، آفات اور بلاؤں سے حفاظت۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح و شام یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ عافیت مانگنا یعنی دین، دنیا، گھر والوں اور مال میں سلامتی مانگنا یہ نبوی تعلیم ہے۔ جنگی حالات میں جب جان، مال، گھر سب خطرے میں ہوں، یہ دعا صبح 7 بار اور شام 7 بار پڑھیں۔ تیسرا حصہ، قرآنی آیات کے وظائف، روزانہ کا معمول۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جنگی حالات میں قرآن کی تلاوت اور خاص آیات کا ورد نہ صرف روحانی حفاظت دیتا ہے بلکہ قلبی سکون اور ذہنی استحکام بھی عطا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیں وہ اسے کافی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر برائی اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ جنگی ماحول میں یہ آیات رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھائیں۔ سورۃ یاسین، مصائب سے نجات۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنگ، وبا، آفت اور مصیبت کے وقت اگر سورۃ یاسین کا پابندی سے ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسے روزانہ صبح فجر کے بعد 1 بار پڑھیں اور دعا مانگیں کہ اللہ ملک اور امت سے جنگ کو دور کر دے۔ سورۃ الملک، عذاب سے نجات۔
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरतुल मुल्क को अल-वाक़िया भी कहा जाता है, यानी बचाने वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत कब्र के अजाब से बचाती है, लेकिन इसकी बरकत सिर्फ मरने के बाद नहीं, बल्कि ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाता है। जंगी हालात में इसे हर रात सोने से पहले पढ़ें। आयात हिर्ज़, दुश्मन के हमले से हिफाजत। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्लस सालिहीन फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत सूरतुत तौबा की आखिरी आयत है। जब कोई दुश्मन हो, कोई ताकत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहे, तो ये आयत हर चीज़ का काफ़ी है। मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा तवक्कुल है, वो अर्श अज़ीम का रब है। इसे सुबह 7 बार पढ़ें, दिल को सुकून और अल्लाह की हिफाजत नसीब होगी। चौथा हिस्सा, ख़ास हालात के लिए ख़ास वज़ाइफ। जब आप सफ़र करें या नक़्ल मकानी पर मजबूर हों, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि। ये वो दुआ है जो घर से निकलते वक्त पढ़ी जाती है। एक फरिश्ता कहता है, तेरी हिदायत हो गई। दूसरा कहता है, तुझे काफ़ी हो गया। तीसरा कहता है, तू महफूज हो गया। जब जंग की वजह से नक़्ल मकानी करनी पड़े, जब महफूज मकाम तलाश करना पड़े, तो घर से निकलते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपके हर कदम को महफूज रखेगा। जब बमबारी या हमले का खौफ हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर पढ़ते थे। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मुश्किल तरीन आजमाइश से, बदबख्ती की गहराई से, बुरी तकदीर से और दुश्मनों की खुशी से। जंगी हालात में जब खतरा हो तो ये दुआ पढ़ते रहें और अल्लाह पर भरोसा रखें। जब खौफ और घबराहट हो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम व फ़िक्र के वक्त ये कलिमात पढ़ते थे। इन कलिमात में अल्लाह की अज़मत, हिल्म और रुबूबियत का एतराफ़ है, जो दिल को फ़ौरी सुकून देता है। जब दिल घबरा जाए, जब खौफ तारी हो, जब आंसू रोकना मुश्किल हो, ये कलिमात पढ़ें और महसूस करें कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो आपका रब है। जब परेशानी और मायूसी हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ये कलिमा न सिर्फ मुसीबत में सब्र देता है, बल्कि अल्लाह से बेहतरीन बदले का वादा भी लेता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब अपने शौहर का गम खाया और ये दुआ पढ़ी, तो अल्लाह ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिया। तो जो भी मुल्क व कौम पर आफत आए, ये दुआ पढ़ें, अल्लाह बेहतर बदला देगा। 5वां हिस्सा, इसमें आज़म का वजीफ़ा और तहज्जुद की ताकत। इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरी उसूल है, जंग मैदान में लड़ी जाती है, लेकिन जीती तहज्जुद में जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा को सरीबियों से वापस लिया, तो कहा जाता है कि उसकी फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस से पहले अपने दिलों को फ़तह किया, तहज्जुद की नमाज से, ज़िक्र व फ़िक्र से, तौबा और इनाबत से। तहज्जुद का मामूल, जंगी हालात में रात का 1/3 हिस्सा जब गुजर जाए, यानी रात के आखिरी पहर, तो उठें, वज़ू करें और कम से कम 2 रकात तहज्जुद पढ़ें। इसमें सूरत आले इमरान की वो आयत पढ़ें जो अल्लाह की याद दिलाती है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। तहज्जुद के बाद सजदे में गिर जाएं और जो दिल में हो अल्लाह से मांग लें, अपनी ज़बान में अपने दिल की बातें। अल्लाह ताला सजदे में बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। मुल्क की सलामती, उम्मत की हिफाजत, अपने ख़ानदान की खैरियत, सब कुछ मांगें।
اسم اعظم کا وظیفہ: اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا اور فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا مانگی، جب بھی اس سے مانگا جائے اللہ دیتا ہے، جب بھی اس سے پکارا جائے اللہ جواب دیتا ہے۔ اسم اعظم وہ مخصوص نام ہے جس کے وسیلے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے تہجد کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھ کر اپنی حاجت مانگے۔ چھٹا حصہ: امت مسلمہ کے لیے اجتماعی دعا۔ ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، شام، عراق اور تمام مسلم ممالک میں جو مسلمان بھائی بہن تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب کوئی حصہ دکھتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غائبانہ دعا کی برکت: اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان۔ اے اللہ، ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ تو جب آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو بھی وہی برکت دے گا۔ روزانہ نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں۔ مظلوموں کی دعا کی قبولیت: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے فرعون کے ظلم کے وقت مانگی تھی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو مسلمان آج مظلوم ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ فلسطین، غزہ اور تمام مظلوموں کے لیے: اللہم انت القادر علی کل شیء، اللہم فرج عن اخواننا المستضعفین فی کل مکان۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، ہر جگہ کمزور اور مظلوم بھائیوں سے مصیبت دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، وہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، جیسا کہ اس نے تاریخ میں بار بار کیا ہے۔ اسرائیل، فلسطین، غزہ، لبنان، یمن، ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ساتواں حصہ: پاکستان کی حفاظت کے لیے خاص دعا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری قوت بھی ہے اور کروڑوں مسلمانوں کا گھر بھی۔ جب خطے میں کشیدگی ہو، جب ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدی حالات نازک ہوں، جب اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہوں، تو ہر پاکستانی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے دعا کرے۔ پاکستان کے لیے دعا: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی تھی۔ ہم بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے یہی دعا مانگیں گے۔ اے رب، اس شہر کو، اس ملک کو امن والا بنا دے اور اس کے اہل ایمان باشندوں کو پھلوں سے روزی دے۔ اسے روزانہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ پاک فوج کے لیے دعا: اللہم انصر جنودنا وثبت اقدامہم وسدد رمیہم۔ اے اللہ، ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، ان کے قدموں کو جمائے رکھ اور ان کا نشانہ درست فرما۔ جو سپاہی آج سرحدوں پر کھڑے ہیں، جو جوان گھر چھوڑ کر ملک کی حفاظت میں مشغول ہیں، ان کے لیے روزانہ یہ دعا مانگنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ آٹھواں حصہ: روزانہ کا مکمل وظیفہ، ایک جامع پروگرام۔ پیارے ناظرین، ہم نے آپ کو بہت سے وظائف بتائے۔ اب ہم آپ کو ایک مکمل روزانہ کا پروگرام دیتے ہیں جسے آپ آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد 15 منٹ: 1. آیت الکرسی 7 مرتبہ۔ 2. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ۔ 3. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ 4. سورۃ یاسین 1 مرتبہ وقت ہو تو۔ 5. پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے دعا۔ ظہر کے بعد 5 منٹ: 1. سید الاستغفار 1 مرتبہ۔ 2.
یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث 40 مرتبہ۔ 3 درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ عصر کے بعد 10 منٹ 1 آیت الکرسی 7 مرتبہ۔ 2 استغفار 100 مرتبہ۔ 3 لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ۔ مغرب کے بعد 15 منٹ 1 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ۔ 2 دعائے نصرت 11 مرتبہ۔ 3 سورۃ الملک 1 مرتبہ۔ 4 پاکستان اور فوج کے لیے خصوصی دعا۔ عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے 10 منٹ 1 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ 2 آیت الکرسی۔ 3 اللہم بسمک اموت و احیا 1 مرتبہ۔ 4 درود شریف 10 مرتبہ۔ تہجد اگر توفیق ہو 1 کم از کم 2 رکعت نماز۔ 2 سجدے میں اپنی زبان میں دعا۔ 3 اسم اعظم کا وظیفہ۔ 9واں حصہ قرآنی آیات ظالموں کے خلاف اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح وعدے کیے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، یہ یقین ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھو، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ ابراہیم 42۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ یوسف 21۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم طاقتیں آئیں اور گئیں لیکن اللہ کا دین باقی رہا۔ فرعون بھی ڈوبا، نمرود بھی مٹا، اور آج کے طاغوت بھی ایک دن ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق تھا۔ سورۃ الروم 47۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ حق ڈالا ہے کہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے مومن ہوں، اپنے اعمال درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 10واں حصہ عملی نصائح، دعا کے ساتھ اسباب بھی اپنائیں۔ اسلام توکل اور اسباب دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو، تو وظائف کے ساتھ ساتھ یہ عملی اقدامات بھی لازم ہیں۔ پہلی بات، اپنے گھر میں ضروری اشیاء کا ذخیرہ رکھیں۔ پانی، کھانا، دوائیں اور ضروری کاغذات محفوظ جگہ پر رکھیں۔ یہ تیاری بے وقوفی نہیں، یہ عقل مندی اور سنت ہے۔ دوسری بات، اپنے خاندان کو ان وظائف سے آشنا کریں۔ بچوں کو آیت الکرسی اور معوذتین یاد کرائیں۔ گھر میں اللہ کے ذکر کی فضا بنائیں تاکہ فرشتے آپ کے گھر میں موجود رہیں۔ تیسری بات، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنے علاقے میں امن اور محبت کی فضا قائم رکھیں۔ یہ سماجی اتحاد بھی اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ چوتھی بات، افواہوں اور جھوٹی خبروں سے بچیں۔ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ خبریں پھیلانا گناہ اور معاشرے میں فساد کا سبب ہے۔ صرف قابل بھروسہ ذرائع پر انحصار کریں۔ پانچویں بات، اپنے علماء اور قائدین کی بات سنیں مگر سیاسی اختلافات میں الجھ کر قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دشمن ہمیشہ پہلے اندرونی تفرقہ ڈالتا ہے، اس چال سے ہوشیار رہیں۔ اختتامی دعا امت مسلمہ کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز ناظرین، آج کا یہ اسکرپٹ ختم ہو رہا ہے لیکن دعا اور وظائف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ یاد رکھیں، بم اور میزائل عارضی ہیں لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ابدی ہے۔ جنگیں آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کے سارے کام خیر ہیں۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ تو چاہے ایران میں کشیدگی ہو، چاہے افغانستان میں حالات خراب ہوں، چاہے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہوں، ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ بس اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، وظائف کا اہتمام کریں، نمازیں پابندی سے ادا کریں، توبہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، ایران، افغانستان اور تمام مسلم ممالک میں امن قائم فرمائے، غزہ، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد، قوت اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔